اقلیتیں اپنی زندگی آرام سے گزار رہی ہیں؟ کیا اقلیتوں کو اس بات کا خوف تو نہیں ہے کہ کسی بہانے پر ان کی جان کو یا ان کی جائیداد کو یا ان کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ اور کسی حکومت کا یا کسی پارٹی کی کامیابی کا ضامن یہ بھی ہے کہ اگر وہ اقلیتوں کے لیے کچھ اقدامات کر رہے ہیں تو کیا وہ اس طرح کا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تم پر احسان کر رہے ہیں یا پھر ہم تم کو اپنا حق دے رہے ہیں؟ یہ 4-5 چیزیں بڑی اہم ہے کسی بھی حکومت کو اس کے حکومت کے حکمرانی کو پہچاننے کے لیے۔ تلنگانہ میں یہاں پر TRS کی حکومت بنی، یہ بات بالکل سچ ہے، حقیقت ہے کہ ہم نے تلنگانہ کی مخالفت کی، اور حکومت بنی، حکومت بننے کے بعد ہم نے اپنا تعاون چیف منسٹر کو اور ان کی پارٹی کو پیش کیا۔ 4-4.5 سال کا ایک عرصہ ہو چکا ہے، تو میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس 4-4.5 سال میں تلنگانہ میں کوئی کمیونل رائٹ نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا۔ تلنگانہ کی حکومت نے وزارت اقلیتی بہبود کا بجٹ اس سال 2025 کروڑ روپے کیا، تو کیا یہ ہم پر احسان کر رہے ہیں یا ہم کو ہمارا حق دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہندوستان کی سنویدھان میں، ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں اگر آپ کسی اقلیت سے پوچھیں گے تو وہ فوراً کہے گا کہ صاحب ہمارا ذکر آرٹیکل 30 میں کیا گیا ہے۔ یقیناً کیا گیا ہے، مگر میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اس کا ذکر ہندوستان کی آئین میں اس کا جو پریامبل ہے، جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، جس میں ذکر کیا گیا ایکوالٹی، فریٹرنیٹی، جسٹس، لبرٹی، یہ اگر یہ 4 چیزوں کا خواب اگر پورا کرنا ہے تو بغیر ہندوستان کے تلنگانہ کے اقلیتوں کو ان کا جائز مقام دیے، ان کو انصاف دلائے، ہم اس خواب کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور ان کے 4.5 سال کے دور حکومت میں ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے اور مل رہا ہے، اور یہ جو آج کام ہوا ہے یہ ہمارا حق بنتا ہے اقلیتوں کا۔ حکومت TRS کی ہے تو ہم کو ہمارا حق مل رہا ہے، اور یقیناً خاص طور سے اقلیتوں میں مسلمانوں کے لیے ایک بات بڑی اہم ہے کہ AK خان صاحب نے جس کا ذکر کیا کہ آج تلنگانہ میں جو مسلمانوں کی کمزوری، مسلمانوں کی پسماندگی، مسلمانوں کا بیکورڈنس، جس کو بار بار لوگ یہ سوال کرتے کہ مسلمان مین سٹریم میں کیوں نہیں آتے، میں سمجھتا ہوں کہ آج تلنگانہ میں 206 ریزیڈنشل سکول میں 50,000 مسلم بچیاں اور بچے جو پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور ایک ایک بچے کے اوپر حکومت 1 لاکھ روپیہ خرچتی ہے، ان کا رہنا، ان کا کھانا، ان کا تعلیم کا انتظام، اور صبح میں ان کو دینیات کی تعلیم دینا، یہ سب احسان نہیں ہے، ہمارا حق ہے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں تلنگانہ کے اقلیتوں کو کہ آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہے کہ حکومت یہ تمام اقدامات کر رہی ہے، اور ہم کو اور بھی حکومت سے کرانا ہے۔ ہم تو محمود علی صاحب سے کہیں گے کہ آپ یہ کام کیے ہیں، قابل مبارکباد ہے، مگر آپ کو اور کرنا ہے، ہم آپ سے لڑیں گے، آپ سے مطالبہ کریں گے، اور جو لوگ مجھ پر تنقید کرتے کہ چیف منسٹر سے جا کے ملے، میں 1 نہیں 1000 مرتبہ جا کے ملوں گا، یہ مطالبات رکھوں گا، اپنا کام کرواؤں گا، اور ضرورت پڑی تو سب کچھ کروں گا۔ یہ سامنے ہے آپ کے اوورسیز اسکالرشپ اسکیم، 800 بچوں کو 20 لاکھ روپے مل رہے ہیں، ہمارے بچے باہر جا کر پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ ہر غریب کے گھر کا ایک خواب ہوتا ہے کہ میرا بچہ باہر جا کر پڑھے، یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس پر آپ کو غور کرنا ہے، اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ تلنگانہ کی اقلیتیں اس بات کو محسوس بھی کرتی ہیں کہ ایک یہ حکمران ہے
ان کی حکومت ہے، یہ اقدامات ہیں، اور سابقہ میں بھی جو تھے وہ ہمیشہ ہم کو گراتے تھے، ہم آپ کے لیے یہ کرے یہ کرے یہ کرے یہ کرے یہ کرے، 50 سال سے کرے، کچھ نہیں کرے۔ ہمارے کو ہمارا حق ملنا چاہیے، اور میں ہمارے چیئرمین صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو ہمارے جو 130 کیسز ہے، ذرا جلدی ان کو بھی گاڑی دلا دو۔ آپ سمجھے، آپ گاڑی آپ کا نشان ہے، گاڑی سے دور نہ رکھو بچوں کو، گاڑی دیے تو گاڑی چلیں گی دوبارہ پھر، تو گاڑی کی فکر کرو، انجن ہم ہے۔ ہاں، اب یہ اس کا دوسرا مطلب نہیں نکالنا، شریف آدمی ہم بولے گاڑی ہے، گاڑی دو، 130 کیسز سے 130 کی جگہ اور 500 گاڑی دو، آپ گاڑی دیں گے، آپ کی گاڑی سکون میں رہیں گی۔ تو بہرحال یہ اہم باتیں تھیں، تو الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ کی حکومت اور اقدامات کرے گی، اور جو 2000 کروڑ روپے کا اعلان کیا گیا ہے، میں محمود بھائی سے بولوں گا وہ جو کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی، تاریخی میٹنگ ہونے والی ہے 6 تاریخ کو، ذرا جلدی پیسے جاری کرا دو، پورے نکال دو، آپ گاڑی کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی یہ چیزیں ہیں، ہم اپنا تعاون حکومت کو پیش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ میں ابھی دانا کشور صاحب سے بات کیا ہوں کہ جو ڈائریکٹ سبسڈی کے 50,000 روپے میں سی ایم صاحب سے مل کے آیا ہوں، جو فائنانس کارپوریشن میں جو لوگ 50,000 کے لون کے لیے اپلائی کرے، جو پچھلے 1.5-2 سال سے پینڈنگ ہے، چیف منسٹر فوراً 50 کروڑ کا اعلان کیے، ہم 100 کروڑ پوچھے تھے، خیر 50 دیے، بعد میں بھی نکال لیں گے پورے۔ میں چیئرمین صاحب سے بول رہا ہوں کہ فوراً آپ جو 50,000 کا جو لون اپلیکیشن پینڈنگ ہے اس کو جاری کریے آپ، اور خاص طور سے ہم میرے کانسٹیٹوئنسی میں اور سکندرآباد کانسٹیٹوئنسی میں بھی ایسے کئی مسلمان ہیں جو ٹھیلا بنڈی پہ کاروبار کرتے، اور جو روڈ پہ فٹ پاتھ پر ہاکرز ہیں، ان لوگوں کے لیے اگر آپ وہ اپلیکیشن پینڈنگ اگر آپ جلدی کر دیں گے، جس کا ہمارا محمود قادری صاحب وہاں کے رکن بلدیہ نے وہ درخواست دی، اچھا ہوگا۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں محمود بھائی کا، نئے نرسمہ ریڈی صاحب کا، اے کے خان صاحب کا، کہ درگاہ باران شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ میں بھی ایک عظیم الشان بلڈنگ کا اناگریشن ہونے جا رہا ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 6 سے پہلے کر دیجئے، 6 سے پہلے کر دیجئے، انشاءاللہ جب معاملہ آئیں گا تو ہم چھکا ماریں گے، تو مگر 6 سے پہلے کر دیجئے۔ میری یہ گزارش ہے کہ کام جلدی ہو جائے، ذرا ٹائم نکالیے۔ میں ہمارے ڈپٹی سی ایم صاحب سے بھی، نئے نرسمہ ریڈی صاحب سے کہوں گا کہ یہ ڈائریکٹ جو 50,000 کا لون ہے، بھولک پور میں، یرا گڈھا میں، پتھر گٹی میں سے کئی غریب لوگ ہیں جن کو آپ فوراً دے دیں گے تو بیچارے کاروبار کر سکتے، اور یہ جو منی لینڈرز کے جال سے بچ سکتے۔ یہ چند گزارشات مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آنے کی دعوت دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔